آپ بتاؤ یہاں کون سی علامت ہے؟ الف لام. الموت معرفہ یا نکرہ؟ کیسے پتہ چلا؟ اچھا الموت معرفہ یا نکرہ؟ کیسے پتہ چلا؟ اس پر الف لام داخل ہوا. آپ بتائیں مذکر یا مؤنث؟ یہی لگتا ہے تھی یہی بولو گے ٹھیک ہے نا. دیکھو امام عاشق کی ٹائپ پہنے آتا وہ کہتے ہیں موت نہیں آئی کہتے ہیں نا الموت تھی دسو مذکر موت فعلون وہ دیکھ کہڑی گولتا آئی تھی جنہوں تھی مونس بنا دیتا. اچھا مطلب جتنے بھی تا آئے گی علی وہ مونس ہو جائے گا. ذائقۃ الموتی موت کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ یہ جر کیوں پڑی ہے؟ پڑھی ہے نا جر الموتی. اگر کوئی موتا پڑھ دے موتو پڑھ دے پھر آپ کیا کہیں گے صحیح ہے یا غلط؟ جو علم نہ ہے تو پھر یہی کہنا صحیح. یہ بھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے کہ فتویٰ دے دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا میں جا کے کتاب دیکھوں گا. یہ تو تھے اٹ پٹیا مفتی نے لیکن میرا خیال کہتا ہے ٹھیک ہے خیال ہی جنم چلا چلا. کیا تو مضافلہ کیا ہوتا ہے تو نہیں پتہ؟ مضافلہ مجھے آگے نہیں بتایا کہ دو چیزیں ہیں مجرور ہوتی ایک مضافلہ ہے اور ایک جس پہ حرف جر داخل ہو. تھوڑی دیر پہلے میموری تھوڑی ہے کہ کبھی ہے نا کہ تھوڑی دیر بعد جنہیں چارجنگ کی ضرورت پہ جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. آپ بتائیں موت اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن؟ اس میں متمکن. اسماء متمکنہ با اعتبار وجوہ اعراب کس قسم سے ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح. اب آپ نے کل کو کہا اسم نفس کو بھی آپ نے کہا اسم ذائقہ کو بھی آپ نے کہا اسم الموت کو بھی آپ نے کہا اسم. تو یہ کتنے ہو گئے اسم؟ ایچ بھی سوچ دے بھی نہیں وہ اگر تو سوچے لا آپ نا تو بندے نہ بن جاؤ. سوچنا تو ساتھ نہیں ہوتا ہے. ابا جی نے سوچنا تو کیوں نہ جتوں مرضی لے آن اس سے کھانا ہی ہے. یہ بھی مشکل ہوگی کل نفس ذائقۃ الموت 4 وہ تو بھی ٹائم لگے گا. وہ چاروں میں آپ نے تحقیق سے بتا دیا ہے کہ چاروں ہی اس میں متمکن ہیں. چاروں ہی آپ نے کیا مورب ہے اور مورب کی 2 قسمیں ہیں ان میں فعل مضارع ہے اور اس میں متمکن ہے اور یہ چاروں اس میں متمکن ہیں. اور اس چاروں میں سے آپ نے کہا کہ پہلا دوسرا پھر الگ الگ کر کے تیسرا تینوں نکرہ ہے چوتھا آپ نے کہا الموت معرفہ ہے. پھر آپ چاروں ہی میں آپ نے کہا کہ اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح اس کا پہلی قسم کا اعراب ہے پہلی ایسا ہی ہے. پھر آپ نے کہا کل مضاف ہے نفس کی طرف پھر آپ نے کہا ذائقہ مضاف ہے موت کی طرف. آپ یہ 2 کے کتنے کلمے 4 اور ان میں سے آپ نے 2 کو کیا بنایا ہے مرکب بھی بنایا نا. کل نفس کیا ہے اور ذائقۃ الموت کیا ہے. جب آپ نے الگ الگ کیے تو پھر کیا تھے جی انہیں مفردات ہی کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں کیوں زبیر صاحب؟ کل الگ ہوئے کلن تو یہ مفرد ہوگا کہ مرکب؟ اچھا عمر بتاؤ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد پہلے کیا بولتا مفرد
وہ کلمہ ہے، بس ادھر ہی رہو. آپ سنائیں. ہاں اونچی بات ہے. مفرد وہ اکیلا لفظ. وہ جو کیا ہوتا ہے مبہم نہ رکھو، واضح کرو. تو صدق ہدایت النفس بڑی ہے نا ضریب. سناؤ عربی میں سناؤ. ہاں بولو آپ. میں مفرد کہہ رہا ہوں. بولو. ہدایت اللہ والی آپ بڑے ہو گئے ہو، چھوٹے نہیں تھے. چھوٹے نہیں نہ سناؤ. مفرد وہ ہے، وہ کیا ہے؟ مفرد وہ کلمہ ہے. ہاں جی. ایک دو تجھے کی کتنی مفردی تریب. وہ کیا ہے جو ایک، وہ واضح کرو. وہ کیا ہے مفرد کیا ہے؟ اکیلا. ایک دو تین، تین نے کہا لفظ، ایک دو تین چار نے کہا کلمہ. اس طرح نا. اب یہاں بتاؤ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی کون کون سی؟ لفظ موضوع. آگے وہ تو مستعمل ہے. میں مستعمل پوچھا ہے، موضوع پوچھا ہے. سوال کیا، جواب کیا. آپ بتاؤ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ لفظ موضوع اور لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ لفظ موضوع، لفظ محمد. تو سارے نے پیالی چ منہ دے کے نہ ڈبونا چاہیے. جنہوں نے یہ نہیں پتا کہ میں لفظ پوچھا ہے، لفظ مستعمل لفظ موضوع نہیں پوچھا. کہ لفظ موضوع پوچھیں گے تو اس کی اور لفظ موضوع خود کسی لفظ سے ہے. میں تو لفظ پوچھا ہے، تو لفظ تو بڑا عام ہے. اس کی کتنی قسمیں تھی؟ دو. لفظ موضوع، لفظ تو موضوع کسے کہتے ہیں؟ معنی دار. تو محمد بے معنی. تو پہلے کیوں کہا آپ نے کہ لفظ اس کے آگے موضوع بس اور کیا محمد. اب بتاؤ لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ یا لفظ مستعمل کہتے ہیں اسے، یا لفظ موضوع بولتے ہیں. لفظ مستعمل یا لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ مفرد. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. مفرد کا دوسرا نام. انہوں نے کہا لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ مستعمل کی کتنی ہیں؟ دو. کون کون سی؟ مفرد، مفرد اور مرکب. اور یہ چار تعریف کر رہے تھے کہ مفرد وہ کلمہ ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ مفرد کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ مفرد اس کی قسم ہے. یہی بنایا نا انہوں نے. مفرد کی کلمہ کی قسم بنایا. تو مفرد کس کی قسم ہے؟ اور مفرد کس کی قسم ہے؟ لفظ اونچی، لفظ موضوع. تو لفظ موضوع کی قسم ہے، تو انہوں نے کس کی قسم بنا دیا؟ اس کا مطلب کلمہ کی بھی کتنی دو قسمیں ہوئی. ایک کلمہ کی دو قسمیں، مفرد اور کلمہ. کتنی؟ یہ بن گیا. یہ ہے جب بندہ عقل استعمال نہ کرے تو توجہ نہ کرے تو اس طرح کی بہکی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مفرد وہ کلمہ ہے. حالانکہ مفرد و کلمہ ایک ہی ہیں. مفرد اور یہ چاہے مفرد کہہ لو چاہے کلمہ کہہ لو، ایک ہی مفہوم کے دو نام ہیں. ایک ہی کلمہ کیا ہے؟ جو
تنہا معنی کے لیے وضع کیا گیا، جو وہ لفظ جو تنہا معنی کے لیے وضع کیا گیا، مفرد کیا ہے وہ لفظ جو تنہا معنی کے لیے وضع کیا گیا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مفرد کلمہ ہے. مفرد کیا ہے؟ تو پھر جو کلمہ کیا ہے؟ پھر کہ کلمہ مفرد ہے. پھر ساری زندگی یہی کے اندر وہ مفرد وہ کلمہ وہ مفرد. یہ نہیں پتا ابا جی نے کٹ چڑھیا تو پتر جی کتوں رہنے نے. ڈائریکٹ والا سسٹم ہی نہیں. وہ لفظ موضوع سے بنا ہے. تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے. تو مفرد وہ لفظ سے بن رہا ہے کہ کلمہ سے بن رہا ہے؟ تم بیوقوفوں کی طریف سے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اب کلمہ بھی جو ہے نا وہ مقسم بن گیا ہے، اور کلمہ کی ایک قسم بنے گی تمہارے نزدیک مفرد. کیا نہیں بنے گی نا؟ اور مرکب نہیں کی، مرکب وہ کلمہ ہے، یعنی اب کلمہ کی دوسری قسم مرکب بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ تو پوچھیں گے یہ تقسیم کس نے کی؟ کہا کہ کچھ بیوقوفوں نے. کچھ بیوقوفوں نے. تو اور کیا کہیں؟ عقل مند. لفظ موضوع کی دو قسمیں تھی، مفرد اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ. اب وہ لفظ کی ہے تو لفظ کو بیچ سے نکال دیا. کلمہ وہ لفظ، مفرد وہ لفظ. اب سناؤ تعریف مفرد کی. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردین، والکلمہ مفرد ایک ہی چیز ہے. تو مفرد وہ لفظ ہے، کلمہ وہ لفظ ہے. اونچی وال ہاں کلمہ. ہاں یہ اس میں پوچھ رہے ہیں نا، پھر نہ کچھ اور بیان کر دو. آپ بتاؤ کلمہ. آپ کو میں نے ہدایت النحو کی طریق پوچھی ہے. ادھر کدھر تنہا ہے؟ الکلمۃ لفظ میں تنہا کو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے آپ جب اس کے بعد پڑھیں گے پھر ہو جائے گا، لیکن فی الحال یہی بولو کلمہ. آپ نے جو پڑھی ہے وہ سناؤ. ہاں وہ اکیلا لفظ جو ہے، یہ آپ نے نامیر کی پڑھی ہے، انہوں نے ہدایت النحو کی پڑھی ہے. آگے جا کے بحث ہوگی. اب دوسری قسم مرکب. مرکب کسے کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے. یہ جو وہ ہے نا، یہ لے بیٹھا ہے. وہ ہے، وہ بھی دسو نا کی ہے. ہاں آگے کلمہ بولا ہے. پھر وہ عادت پہ گئی ہے نا، تو لفظ سے بنا ہوتے ہوئے کلمہ کہنے لگے. ہاں ایسے کلمہ مرکب بھی ہوتا ہے. کلمہ تو تنہا معنی پہ دلالت کرتا ہے، وہ مرکب کہاں سے آ گیا؟ دو یا دو سے زیادہ دیکھیے کلموں سے مل کے. تو یہ کلمہ ہی مرکب ہے، پھر کتنا مل کے بنانا جو وہ کلہ ہی مرکب ہے. وہ آپ کی کرامت ہی ہوگی کہ کلہ بھی ہو مرکب بھی ہو. دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب. مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب مفید کو اور کیا کہتے ہیں؟ جملہ اور. تو اسی نے اگلی صاف کر دیو. ٹھیک ہے کہ مرکب مفید کو بھی کلمہ کہتے ہیں، مرکب مفید کو جملہ اور کلام کہتے ہیں. جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جو مخصوص صفت سے مل کر بنے. شکر ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر جو بنے، جو حاصل ہو، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. اب کل نفس میں تم بتاؤ، کل نفس ایک کلمہ اور دو کلمے جب یہ جوڑے تو کیا بنا؟
مرکب کی کتنی قسمیں تھیں؟ 2، مرکب مفید مرکب غیر مفید. یہ بتاؤ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ کل نفس. مرکب مفید کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کل نفس مرکب مفید ہے، مرکب مفید ہے. تو مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. جملہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ بولو جلدی سے. 2. کیا نام ہے ان کا؟ اجزاء نے وہ نام نہیں ہوتے، وہی حال جو گے اور ایسی اب اس کی سے بنا دیں. یعنی یہ سمجھو کہ جملہ تو جملہ دا ایک بازو تو ایک پاؤں کون ہے؟ خبریہ اور انشائیہ، اس سے جو بن گئے. میں اجزاء پوچھے نے وہ کس ماپیا منوج یہ بتاؤں گا جملہ کی. ہاں جی ریحان صاحب، یہ مبتدا خبر 2 جز ہوتے ہیں جملے کی. نمی گال سنائی نے ایسا بتا بھی جی تو مبتدا خبر جملہ بنے گا فعلیہ دے گیا فعلیہ تھوڑے سے الگ ہی نہ لکھنی پے گی، کیونکہ جب مبتدا خبر ہی نہیں ہون گے تو وہ جملہ کس ہونے نے. جملے کے لیے تو 2 جز ہونا ضروری ہے، ایک مسند دوسرا مسند ہے. اب بتاؤ تم نے کہا کل نفس مرکب مفید ہے، تو مرکب مفید جملہ ہے، جملہ خبری ہوگا یا انشائیہ ہوگا. پھر ان کی 2 جز ہیں کہ مسند مسند ہے. اب کل نفس میں بتاؤ یہ جملہ خبری ہے جملہ انشائیہ ہے؟ جملہ خبری. خبر دو ہاں کل نفس کرو ترجمہ. کل نفس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر نفس. اب بتاؤ خبر ملی ہے تو تم نے تو اس کو جملہ خبریہ بنایا. وہ تمہارے اس نے پہلے مرکب اضافی کہا، یعنی کہ ایک تو بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا بیوقوف ہوتا ہے کہ ساتھ سے بات سن کے سمجھ آتا ہے، اس کا مطلب تھوڑا بیوقوف ہے. کیا ہے؟ زیادہ نہیں. ایک وہ بیوقوف ہوتا ہے کہ ساتھ والا بات بھی بتائے پھر بھی نہ سمجھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ احمق. وہ پہلے بتا کے کیا کل نفس مضاف مضاف ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ اسے مرکب مفید اور اس میں جملہ خبریہ بنا رہا ہے. یعنی کل نفس ہر نفس، اور اسے بنا دیا جملہ خبریہ. وہی کہنا انتہا کی بیوقوفی. کل نفس کون سا مرکب ہے؟ اب آپ بتاؤ ذائقۃ الموت. آپ نے کہا کلمہ ذائقہ اور الموت 2 ہو گئے. اب یہ 2 کو جوڑا تو کیا بنا؟ اب بتاؤ یہ مرکب مفید ہے یہ غیر مفید؟ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مرکب اضافی. یہ اضافی ہے توصیفی ہے منع صرف ہے بنائی ہے، کون سا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی مرکب ناقص کی قسم ہے. ٹھیک ہے. مرکب ناقص جملے میں کیا واقع ہوتا ہے یہ بتاؤ. ایک طرح مرکب مفید کا تو پتہ چل گیا کہ اسے تو جملہ وہ تو جملہ ہوتا ہے مرکب مفید مسنہ ہوتا ہے، لیکن مرکب غیر مفید جملہ میں کیا واقع ہوتا ہے تم بتاؤ. ہاں جی اسد صاحب مراقبہ تو نہیں کر رہے؟ اچھا بولو جلدی. بولو جلدی. مرکب غیر مفید جملہ میں کیا واقع ہوتا ہے؟ کلام میں کیا واقع ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور پتہ بھی ہے کہ مرکب غیر مفید جز واقع ہوتا ہے جملہ کی. وہ نام بھی نہیں پڑھی تھی اندی احد عشرہ پڑھا تھا. تو اندی میرے پاس، میرے یہ نہ لگاؤ. احد عشرہ درہمن کہہ دو. احد عشرہ درہم 11 درہم کیا ہے؟ جملہ بن گیا. ناقص ہی ہے نا، تو یہ جملے کی کیا بنے گی؟ کہا تو جان. مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کی جز ہوتی ہے. نہیں پڑھا
کو بس پڑھا ہے سمجھانا تسی ہے یاد بھی تسی رکھنا ہے جو وقت آئے وہ اس ٹائم گر جائے سمجھ آئی نادان سجدے میں گر گیا جب وقت قیام آیا سمجھ آ گئی مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کی نہیں پڑھا تو اب یہ کلو نفسن کیا ہے مرکب غیر مفید اس کا مطلب یہ جملہ کی کیا ہے اور ذائقۃ الموت کیا ہے مرکب غیر تو یہ بھی کیا ہے جملہ کی تو جملہ کے لیے کتنی جزے چاہیے دو وہ بھی سوچ کے بول بنے دو ٹھیک ہے تو یہ بھی کہتے ہو کہ کونے میں بیٹھ کے رو ٹھیک ہے اتنی لیٹ دو کل نفسین مرکب غیر مفید جملہ کی جز اور ذائقۃ الموت مرکب غیر مفید جملہ کی تو جملہ کے لیے کتنے اجزاء ضروری ہیں انہیں کیا کہتے ہیں مسند الیہ اب کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس اس پہ اوپر کیا ہے کلو آپ نے کہا اس میں متمکن بائی اعتبار وجوہ اعراب آپ نے کہا اس میں متمکن مفعول منصب صحیح حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ یہ کلو پہ ضمہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کل معمول ہے کیا اچھا کل کے اوپر کیا ہے رفع نہیں کہہ رہے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ تو پھر کیا ہے یہ معمول نہیں ہے تو عامل ہے توڑا بھی کوئی حال نہیں ابھی میں کل کی بات کر رہا ہوں تو اسی کوئی اور کل تو نہیں سمجھ رہے وہ تو تھوڑے وقت آئے گا تو پھر ہی ہونا ٹھیک ہے یہ ماں باپ کی طرف بات ہی نہیں ہو رہی ابھی بات کس کی ہو رہی تھی لفظ کل کی تو تم جو ہے نا نفس ان کی طرف جا رہے میں نفس پوچھا کل آپ نے کہا حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ رفع دینے والا آیا ہے تو پھر اس پہ ضمہ آیا ہے اس پہ رفع دینے والا آیا تو اس پہ کیا آیا ضمہ تو جو رفع دیتے ہیں وہ کتنے عامل ہیں اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا اس کو بھی جب کلن پہ رفع ہے تو کل کیا بنا مرفوع بنا مرفوعات کتنے ہیں مرفوعات کتنے ہیں ہاں بتاؤ منصوبات کتنے ہیں الٹ کر دیا مرفوعات 8 ہیں منصوبات 12 ہیں انہوں نے کہتا منصوبات 8 ہیں اور مرفوعات 12 ٹھیک ہے جلدی آؤ ٹھیک ہے تو مرفوعات کتنے ہیں 8 گناؤ فاعل نائب فاعل یہ کوئی نہیں ہوتا فاعل مرفوع ہوتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے جلدی بولو فاعل نائب فاعل مبتدا خبر انا وغیرہ کا کی خبر انا ما ولا مشبہات بلیسا کا اسم کانا وغیرہ کا اسم اور لا نفی جنس کی خبر کتنے ہوئے 8 تو جہاں مرفوعات ہوں گے مرفوع ہوگا وہ 8 میں سے ہی ہوگا کن میں سے اب دیکھو کلن آپ نے کہا مرفوع تو بتاؤ فاعل نائب فاعل مبتدا خبر یہ فاعل ہے کلن مبتدا کیا کہہ رہے ہیں مبتدا تو مبتدا میں عمل کون کرتا ہے کہ مبتدا مرفوع ہے آپ نے کہا مرفوع ہے تو بھی اس کو رفع دینے والا کہاں ہے ابتدا ابتدا کسے کہتے ہیں ابتدا عامل نہیں بولو تم ابتدا لفظی و عامل مانوی لفظی و عامل کتنے ہیں مانوی کتنے ہیں اس میں ابتدا ابتدا کسے کہتے ہیں نہ ہی بولتے تھے اچھا سی وہ عامل ہے تو انہوں رفع نصب جا حرکت بنا چڑھی پر عامل حرکت ہوتی ہے انہوں بھی بول کے ابتدا اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا
یہ مبتدا کو رفع کرتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا. ایسے نظر آ رہے تھے نا کل دے پہلے کوئی لفظ جو اس کو رفع دے رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جو ارادے میں ہے، ابتدا ہو رہی ہے کلام کی، ابتدا نہیں ہو رہی کلن پہ، تو ابتدا جو ہو رہی ہے وہی کہتے ہیں اسے رفع دیتا ہے، اور وہ معنی ذہن میں ہے، لفظ میں کوئی نہیں. تو کلن کیا ہوا؟ مرفوع. جب مرفوع ہے تو پھر عامل کون سا ہے؟ ابتدا. تو پھر یہ کلن کیا بنا؟ معمول. وہ نہ بولیے اور عامل معمول بھی بولنا دے کہ نہیں. عامل کیا ہے؟ ابتدا. اور کلن کیا ہے؟ معمول. اور یہ کلن ہے مورب. کلن کیا ہے؟ مورب. اور یہ اسم متمکن، اس میں یہی کہا تھا نا آپ نے کہ جاننا چاہیے اسم فعل حرف کو الگ کرنا چاہیے. اسم فعل ان کا آپس میں تعلق کیا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. تو دیکھا جو نا مورب مبنی، تو آپ نے کہا یہ مورب ہے، مبنی نہیں. پھر آپ نے کہا یہ معمول ہے، عامل نہیں ما قبل کے اعتبار سے، یہ کیا ہے؟ معمول ہے. اور پھر آپ نے کہا مورب ہے. اور اعراب آپ نے کہا اس کے آخر میں ضمہ ہے اور آخر لام محل اعراب ہے. سمجھ آ گئی؟ کلو. اب جو کل ہے یہ تو ہو گیا معمول، اور اس کے بعد ہے نفسین، یہ ہے مجرور. اسے جر کس نے دی ہے؟ ہاں کلن کیا ہے؟ مضاف. مضاف نے جر دی ہے. اب بتائیں حروف جارہ کیا دیتے ہیں؟ جر. اور دوسرا اب بھی پوچھوں گا نا تو پھر چپ کر کے بیٹھ جانا، پتہ نہیں کوئی تیسرا بھی ہے جو جر دیتا ہے. ایک حرف جار ہے جو جر دیتے ہیں اسم کو، اور دوسرا مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. یہ بتاؤ مضاف کن اعمال میں سے ہے جو عمل کرتے ہیں؟ اسماء عاملہ. اسماء عاملہ کتنے ہیں؟ 11. کون کون سے؟ اسماء شرطیہ، اسماء افعال، ہاں اس میں تام، اس میں فاعل، اس میں مفعول ہو گیا، اس میں تفضیل بھی ہو گیا، صفت مشبہ بھی ہو گیا، ہو گیا. ہاں اس میں فاعل، اس میں مفعول، مصدر ہو گیا، مضاف بھی ہو گیا، سارے ہو گئے نا. اچھا کل نفسین، یہاں اس میں مضاف الیہ کو جا دیتا ہے، یہ عامل ہو گیا. اب کلن کو عمل دیا ابتدا نے، تو کلن ابتدا کی وجہ سے بنا معمول، لیکن کلن کو جب ماں بعد کی طرف دیکھا تو کلن ماں بعد کی طرف عامل بنا ہوا ہے، اور ماں بعد اس کا کیا ہے؟ نفسین. تو یہ معمول ہے اور یہ مجرور ہے اور یہ مورب ہے، مبنی بھی نہیں. تو لہذا کلن عامل، معمول بھی ہے عامل بھی ہے، ایک وقت میں معمول بھی ہے عامل بھی ہے، جبکہ نفسین بس وہ معمول ہے عامل نہیں. اب انہوں نے کہا عامل معمول کا پتہ چل جائے آپ کو، عامل پھر معنی، پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے ان کا. تو آپ نے کہا کل نفسین میں آپس میں تعلق اضافت کا ہے، یہیں کا ہے نا، مضاف الیہ کا ہے نا. ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اضافت کسے کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے اضافت پوچھا ہے، مضاف الیہ نہیں پوچھا. اضافت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا. ہاں تو نسبت بھی یہی ہے، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا. فرق کیا ہے؟ جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف، اور جس کی طرف ایک چیز نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا آگے جس سے پورا فائدہ حاصل ہو. یہ جو ہے نا یہ میں نے بتانا ہے، آپ نے نہیں بتانا، ہے گناہ ہو جائے گا کہ یہ کہنا اضافت ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا جس سے پورا فائدہ حاصل. اس سے پورا ہو گیا کل نفس، ہر نفس آ گئی سمجھ پوری، تو اس کا پورا فائدہ حاصل ہوا. پورا فائدہ جب خبر حاصل ہو جاتی یا طلب تو کوئی بھی نہیں. اور سناؤ اسناد کی تعریف.